پارہ نمبر 28 کا چوتھا ربع سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 سے 18 تک، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 1 سے 12 تک اور سورۃ التحریم کی آیت نمبر 1 سے 12 تک ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کی آئی ہوئی آزمائشوں پر استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اس کے دل میں تسلیم و رضا ہوتی ہے، کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا اور اسے پتہ ہوتا ہے اسی میں سے کوئی نہ کوئی خیر نکلے گی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی ایمان نہیں لاتے ان سے پوچھنی ہوگی۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو اور درگزر سے کام لوگے یعنی معاف کر دو گے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کمی کوتاہیوں پر سخت گیری نہ کرو، معاف کر دو، بخش دو، یہ سوچ کر کہ اللہ بھی تمہیں بخش دے گا، کیونکہ اللہ بہت ہی بخشنے والا ہے۔ تمہارے بال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے۔ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عظیم، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گیا بس وہی فلاح پا گیا۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن نہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، یعنی حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست ہے اور دانا ہے۔ سورۃ الطلاق مدنی سورت ہے، 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ گزشتہ سورت میں ازواج اور اولاد کا ذکر آیا تھا کہ بیویوں کو جو بھی ان سے کوتاہیاں ہو جائیں تحمل مزاجی سے کام لیا جائے ان کی غلطیوں پر اور درگزر کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے گا اور تم پر مہربان ہوگا۔ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے اگر حالات ایسے ہی ہوں کہ طلاق کی صورت پیدا ہو جائے تب بھی غصے کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، عدت کا لحاظ رکھا جائے، خوف خدا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، اللہ کی حدود کا خیال رکھا جائے، انہیں نہ پامال کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی حیض میں نہیں بلکہ طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے تاکہ 3 حیض جو عدت کی مدت ہے وہ پوری کی جائے۔ یہ سب احکامات جو ہیں وہ سورۃ البقرہ میں بھی آ چکے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور عدت کے زمانے میں ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں، یعنی اگر وہ بدکاری کرے
تو الگ بات ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی ہو سکتا ہے غصے میں طلاق دی ہو، وہ رجوع کر لے، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، یعنی ایسا نہ کرو کہ رجوع کر لو، ستانے کے لیے نہ روکو، مطلب ستانے کے لیے اگر روکنا ہے تو پھر نہ روکو، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ اب حقیقی تقوی کا ذکر آ رہا ہے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ اس کے لیے توکل ضروری ہے۔ اب توکل ہی کا ذکر آ رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی بوڑھی ہو گئی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، یعنی ابھی چھوٹی بچیاں ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، یعنی جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی تو ان کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اب پھر تقوی کا ذکر آ رہا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، یعنی یہ نہ کرو کہ بیویوں کو طلاق دینے کے بعد نوکروں کے کمرے میں ڈال دو۔ پھر کہا جا رہا ہے جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ، یعنی یہ بھی نہیں کرو کہ تنگ کرنے کے لیے انہیں کسی پیچھے سٹور میں اور کسی گودام میں ڈال دو، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، یعنی جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کرو، یعنی آپ اس میں مشورہ کر کے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی، یعنی کوئی اور عورت رکھ لو۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، یعنی وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچہ کرے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی بال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا، یعنی اللہ کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا، جتنا اس کو دیا ہے بس اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے، یعنی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کیا جائے تو اللہ جو ہے وہ برکت بھی ڈال سکتا ہے۔ گھر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے فوراً بعد گزشتہ اقوام کا ذکر آ رہا ہے جن پر
عذاب آیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے احکامات کو ہلکا نہ سمجھو، سخت پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، یعنی سزا بھگت لی، اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت یعنی قرآن نازل کر دیا ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، یعنی جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند۔ یہاں انہی کی مانند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے آسمان بنائے اتنی ہی زمینیں بنائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے بہت سارے آسمان بنائے اسی طرح بہت ساری زمینیں بھی بنائیں۔ پھر کہا جا رہا ہے ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورۃ التحریم مدنی سورت ہے، 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ گزشتہ سورت میں طلاق کے مسائل تھے اور ساتھ ہی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور حسن سلوک کا ذکر تھا۔ یہاں خبردار کیا جا رہا ہے کہ خوش اخلاقی، دل جوئی بھی ایک حد تک ہی ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فائدہ تاکہ کوئی نہ اٹھائے، اس سلسلے میں 2 واقعات کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، یعنی اللہ جانتا ہے ایسا محض اخلاقاً کر رہے ہو۔ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو، یعنی رضا جوئی چاہتے ہو؟ واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی اگر کوئی غلط قسم کھا لی ہے تو توڑ دیا جائے، لیکن ایسے نہیں توڑنا، کفارہ دینا ہوگا۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم ہے، وہی حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس راز کے کھلنے کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے راز کھلنے کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی، یعنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا بلکہ کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے۔ اس آیت میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خطاب ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے
توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، رفیق ہے۔ اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور تمام صالح، نیک، اہل ایمان اور سب فرشتے اس کے ساتھی ہیں اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرمائے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ۔ شوہر دیدہ ہوں یعنی بیوہ ہوں، مطلقہ ہوں یا کنواریاں ہوں۔ اب 3 آیات مردوں سے متعلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، یعنی آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اب پل صراط کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، یعنی سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے، یعنی خالص توبہ سے آخرت کے گناہ معاف ہونے لگ جائے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، یعنی نیک اعمال اور ایمان کا نور، اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے 2 صالح نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی، یعنی رازوں کی خیانت کرتی تھیں، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، یعنی دونوں کی بیویاں عذاب کی لپیٹ میں آ گئیں، لیکن وہ پیغمبر ہونے کے باوجود انہیں نہ بچا سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی عورتوں سے فرمایا کرتے تھے، اے فاطمہ، اے صفیہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، مجھے کوئی اختیار نہ ہوگا کہ میں تمہیں بچاؤں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں سے دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ، اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون
وعملیہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ یہ حضرت آسیہ کی دعا تھی اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کو سچا جانا۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ پارہ نمبر 28 کا چوتھا ربع سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 سے 18، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 1 سے 12 اور سورۃ التحریم کی آیت نمبر 1 سے 12 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 11، جب بھی ہم پر کوئی آزمائش آئے، کوئی بھی مشکل آئے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ امتحان کے لیے ہے۔ دیکھا جا رہا ہے اب ہم کرتے کیا ہیں، اور اس آزمائش میں کوئی نہ کوئی حکمت بھی چھپی ہوئی ہوگی۔ یا تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرنا چاہ رہے ہوں گے یا کسی ہمیں بڑے کام کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہوں گے، لہٰذا ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ اس میں چھپی ہوئی خیر کا انتظار کرنا چاہیے، اپنے اندر عاجزی لانی چاہیے اور اپنی اصلاح میں لگ جانا چاہیے۔ آیت نمبر 14 اور 15، مال اور اولاد جو ہیں انہیں فتنہ کہا گیا ہے، لہٰذا یہ ہمیں آزمائش کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ہم نے مال کا صحیح استعمال کرنا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، حلال کاموں میں لگانا ہے، اسراف نہیں کرنا، صدقہ و خیرات کرنا ہے، یعنی آخرت کے لیے سے جمع کرنا ہے۔ اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، انہیں دین کی تعلیم دینی ہے اور انہیں نیک اور صالح بنانا ہے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارا بہترین صدقہ جاریہ بن سکیں۔ آیت نمبر 16، آخرت کی فلاح یعنی کامیابی کے لیے ہمیں آج اپنی خواہشات پر قابو رکھنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اللہ رسول کی اطاعت میں گزارنا ہے، دین سیکھنا ہے اور دین پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی دین پہنچانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بہترین توفیق دے۔ آیت نمبر 17، ہمیں اللہ کی راہ میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، بیواؤں کی، یتیموں کی۔ یہ قرض حسنہ ہوتا ہے، اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر لوٹاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 1، طلاق اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اور صورت ہی نہ ہو، یعنی ہر صورت طلاق ہی دینی پڑے، تو پھر عدت کی، پھر طہر کی حالت میں دینی چاہیے، یعنی پاکی کی حالت میں بغیر تعلق قائم کیے دینی چاہیے۔ آیت نمبر 12، ہمیں ہر معاملہ کرتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 8، اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی جانے انجانے میں غلطی، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سچی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ خالص توبہ کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیتے ہیں، یعنی مغفرت بھی ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے اور ہم برائیوں سے، گناہوں سے بچنے لگتے ہیں، اس کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ آیت نمبر 11، ہمیں بھی کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، آمین۔ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔